قبر انسان کے لیے دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلا آزمائش کا گھر ہے۔ جب انسان دنیا سے قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی دنیا کے پریکٹیکل آف لائف جو زندگی اس کی گزری ہے زندگی، اس زندگی میں وہ جو کچھ کرتا رہا اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ آزمائش کا وہ قبر ہے، جیسا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی جب انسان جاتا ہے قبر میں تو یا تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جو قبر کو یاد زیادہ کرتا ہے، جس کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کو قبر یاد رہتی ہے، تو وہ شخص جیسے ہی قبر میں جائے گا قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور جو شخص قبر کو یاد نہیں کرتا، قبر کو بھلا دیا، اس نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا، قبر کی آزمائش کو امتحان کو بھلا دیا، قبر کے سوال و جواب سے وہ غافل ہو گیا، تو وہ شخص جب قبر میں جائے گا تو قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان قبر کو یاد رکھے گا تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ انسان قبر کو یاد رکھے گا، شراب نہیں پیے گا، قبر کو یاد رکھے گا، غلط کاری نہیں کرے گا، قبر اس کے سامنے ہوگی، دھوکہ دہی نہیں کرے گا، فرار نہیں کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ جب قبر کا وہ گڑھا اس کے سامنے ہوگا اور وہ قبر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا تو ہر لمحے اس کو قبر کی یاد آئے گی، اور قبر کی یاد اس کو اللہ کے قریب لے کر جائے گی۔ تو جب انسان اللہ کے قرب میں جائے گا تو اللہ کے قرب والا بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ اور جب انسان قبر کو پر سے پشت ڈال کر زندگی گزارے گا اور ایسی زندگی گزارے گا جیسے جانور گزارتا ہے، جو دل میں آیا کر دیا، جس کی تمنا ہوئی کر دیا، جو جی میں آیا کرتا رہا، یہ نہ دیکھا کہ یہ اچھا عمل ہے یا برا، یہ نہ دیکھا کہ اس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا راضی، زندگی گزارتا رہا، قبر کو یاد نہ رکھا، تو ظاہر ہے وہ زندگی میں جانوروں کی طرح وقت گزار کر جائے گا۔ تو جیسے قبر میں جائے گا تو گناہوں کے انبار اس کی پشت پر ہوں گے، تو جاتے ہی قبر کا وہ عمیق گڑھا اس کے لیے دوزخ کا عذاب بن جائے گا۔ اللہ والے قبر کو اتنا یاد رکھتے تھے، اتنا یاد رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں کہ جو میری بے کسی کا دن ہوگا؟ پھر فرمایا کہ وہ دن میری بے کسی کا دن ہوگا جس دن تن تنہا مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، میرے کپڑے اتار لیے جائیں گے، میرا ساز و سامان دوسروں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور میں تن تنہا اپنے اعمال لے کر، چاہے اچھے کیے یا برے، وہ لے کر میں قبر میں جاؤں گا۔ یہ میری بے بسی اور بے کسی کا دن ہوگا۔ اللہ والے اس طرح اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، مگر آج ہم تو مردے کو دفنانے بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی، مذاق ختم نہیں ہوتے۔ مردہ سامنے پڑا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بے جان پڑا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو گلی بازار میں پھرتے، اپنا سنگی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، مگر آج
उसी आंख से देख रहे हैं कि वो बेजान पड़ा है, और फिर उसी आंख से देख रहे हैं कि उसको चाहने वाले उसको अंधेरी कब्र में डाल रहे हैं, और अपनी आंख से देख रहे हैं कि उसके ऊपर मिट्टी का ढेर डाला जा रहा है, और फिर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उसको चाहने वाले, उससे इश्क मोहब्बत करने वाले सारे तन तनहा अकेला उसको छोड़कर वापस आ रहे हैं, और फिर ये भी देख रहे हैं कि जो उधर गया वो लौट कर वापस नहीं आया, वो लौट कर वापस नहीं आया, खत्म हो गया, उसकी जिंदगी का निजाम खत्म हो गया, औलाद भूल गई। और ये भी अपनी आंखों से हम देखते हैं कि कब्रें भी मिट गई, अपनी आंखों से देखते हैं कब्रों से हड्डियां निकलती हुई, अपनी आंखों से देखते हैं कब्रों में कीड़े निकल रहे हैं, नाज और नखरों से पलने वाला वो वजूद आज कीड़ों की नजर हो गया है। सब कुछ देखने के बावजूद हमारा दिल हमें मलामत नहीं करता, हमारी रूह नहीं तड़पती, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते, हम नहीं डरते अपने रब से, फिर भी गुनाहों की जिंदगी, खताओं की जिंदगी, लंघनों की जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। आखिर पता है कि इंजाम आखिर क्या है, मगर उस इंजाम की जिंदगी को भूल गए, उस जिंदगी को भूल गए जिस जिंदगी में हमने कभी लौट के वापस नहीं आना। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जलवागर हुए और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के कंधे पर हाथ रखा, हाथ रख के फरमाया कि ऐ मेरे गुलाम, दुनिया में यूं रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमा रहे हैं कि आका कायनात ने मेरे कंधे को पकड़ा और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, जिंदगी यूं गुजार जिस तरह एक मुसाफिर गुजारता है, और मुसाफिरों की तरह रहो। और जब एक मुसाफिर होता है, सफर में जा रहा है, अपनी मंजिल को जा रहा है, तो वो उसका दिल कहीं नहीं लगता, वो अपनी मंजिल की जिदोजहद में लगा होता है। ऐ इंसान, तेरी मंजिल कब्र है, तेरी मंजिल वो है जहां जाते हैं आता कोई नहीं है, और उस मंजिल की तैयारी के लिए तू अपने सफर को जारी रखे हुए है। अब ये तेरी किस्मत है कि इस सफर में तू रास्ते से चोरी का माल उठाता है या अच्छे असबाब तू मुहैया कर लेता है, रास्ते पर तू गुनाह और खताएं करता है, या तू अपने रास्ते पर पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी के सफर को तू बसर करता है, गुजारता है। और हजरत सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि ऐ इंसान, जब शाम हो तो सुबह के आने का इंतजार ना कर, हो सकता है तेरी जिंदगी में कभी सुबह ना हो, और जब सुबह हो जाए तो तू फिर शाम का इंतजार ना कर, हो सकता है कि कल की शाम तेरी जिंदगी की आखिरी शाम थी, आइंदा की शाम तुम्हें देखनी नसीब ना हो। तू ऐसी अपनी जिंदगी को गुजार, ऐसे अपनी जिंदगी को तू अपने रब के आगे सर्वसजूद होकर गुजार कि तू हर वक्त अपनी कब्र के इंतजार में रहे और कब्र की तैयारी में मसरूफ रहे। और ऐसा शख्स जब कब्र में जाता है तो क्या होता है, हज़रत सुफयान सौरी फरमाते हैं, कब्र उस बंदे के लिए जन्नत का बाग बन जाती है। वो कब्र को देखता है, हसीन और जमील बाग है उस बंदे के लिए जिसने अपनी जिंदगी को ऐसे बसर किया जैसे एक मुसाफिर होता है और अपने रब के आगे हर वक्त हाजिर रहता है, ऐसे जिंदगी गुजार कर जाएगा। तो क्या फरमाया हज़रत सुफयान सौरी ने कि ऐसे बंदे के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। और जिसने अपनी जिंदगी को जानवरों की तरह बसर किया, ना देखा अपने रब की तालीमात को, ना देखा अपने मुस्तफा करीम की हुस्न हसना को, ना देखा,
تو ایسا شخص جب قبر میں جائے گا تو قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن کر اس کے سامنے آئے گی۔ اب آگے چلے، انسان کی جب روح نکل جاتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور اس کو ایک پھٹے پر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ تنہا اب پھٹے پر پڑا ہے قبر کی انتظار میں، اور لوگ اس کو اٹھا کر اندھیری قبر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے، تو وہ مردہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اٹھا کر لے جانے والوں، اے مجھے میرے گھر سے جدا کرنے والوں، اے مجھے میرے رشتہ داروں سے جدا کرنے والوں، اے میرے مال و اسباب پر قبضہ جما لینے والوں، اے میرے اہل و عیال، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور خیال رکھنا جس طرح اس دنیا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس طرح یہ دنیا تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کر دے۔ جس طرح میں نے اپنا دل اس دنیا سے لگا لیا، میں نے دنیا کے حسن و جمال کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دنیا کے مال و متاع کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں دنیا کے اہل و عیال کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دوستوں احباب کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے کوٹھی اور بنگلے اور بڑی بڑی کاروں کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دنیا کو ٹھگنا اور مال بٹورنے کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا۔ اب وہ سارے کا سارا مال، وہ سارے کے سارے مال و اسباب، وہ سارے کے سارے اہل و عیال، وہ سارے کے سارے مجھے اب اٹھا کر لے کر جا رہے، اور وہ سب کچھ یہی بھی دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ جو دنیا نے میرے ساتھ کھیلا۔ تم خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ کر دے۔ اب تم خیال رکھنا اور میری موت سے عبرت حاصل کرنا۔ میری زندگی اور موت تمہارے سامنے ہوئی، اس سے عبرت حاصل کرنا، اور تم ایسا نہ کر لینا جس طرح میں نے کیا اور آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے حلال یا حرام جو بھی مال کمایا، اب اس سے نفع میری اولاد اور میرے بھائی اٹھائیں گے، رشتے دار۔ اب اس حلال اور حرام کو کمانے کی جزا اور سزا مجھے قبر میں ملے گی، اور وہ میرا مال اب دوسروں کے قبضوں میں جا رہا ہے، خالی تنہا قبر میں جا رہا ہوں۔ اس کا نفع وہ اٹھائیں گے اور قبر میں نقصان میں اٹھاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے اے لوگوں میری موت سے عبرت حاصل کرنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی آواز انسان اور جن کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق یہ آواز اس کی سنتی ہے، ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر چل پڑتے، یہ دوستو یہ عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائیں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ آقا کائنات کے فرمان راسخ ہو جائیں، زندگی گزر جائے گی۔ شرابی شراب پیتا ہے ساری زندگی، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک نمازی 5 وقت مسجد کے انتظار میں رہتا ہے اور مسجد میں دوڑتا ہے، آتا ہے مسجد کی طرف، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ مگر اللہ کے ہاں وہ مقدس شخص ہے جس کو 5 نمازیں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ مسجد کے انتظار میں رہتا ہے، اذان کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب تک نماز ادا نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا۔
जिंदगी उसकी भी गुजर रही है, वक्त शराबी का भी गुजर रहा है, हलाल कमाने वाला अपनी जिंदगी वो भी गुजार रहा है, उसके बच्चे भी पल रहे हैं और हराम कमाने वाला उसकी भी जिंदगी गुजर रही है और वो भी बच्चों को पाल रहा है। मगर जो हलाल कमाई से बच्चों को पाल रहा है वो दुनिया में भी मुनाफे में है, आखिरत में भी मुनाफे में है। और जो हरामबाजी के साथ, हेरा फेरी के साथ, धोखाधड़ी के साथ, फराड के साथ हराम माल इकट्ठा करके बालों को, बच्चों को पढ़ा रहा है, पाल रहा है, वो दुनिया में भी खसारे में और आखिरत में भी खसारे में। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाता और लोग उसको कंधे पर उठाकर लेकर चल पड़ते हैं, अगर वो अच्छा होता है, अगर वो इबादत गुजार होता है, अगर वो नमाजी होता है, अगर वो वालिदैन के हकूक पूरे करने वाला होता है, अगर वो दीन पढ़ाने वाला होता है, अगर वो हलाल खाने कमाने वाला होता है, अगर वो अल्लाह की नाफरमानियों से बाज रहने वाला होता है, उसके दिल में डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है और अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है, वो कहता है जल्दी करो मुझे ले जाओ, जल्दी करो मुझे अपने ठिकाने की तरफ ले जाओ, जल्दी करो, देर ना करो, मैं जल्दी अपने घर जाना चाहता हूं। और जिसकी जिंदगी गिलाजतों से, नापाकियों से गुजरी होती है, खताओं से गुजरी होती है, अल्लाह की नाफरमानियों से गुजरी होती है, वो अपना ठिकाना देख रहा होता है, वो चिल्लाता है और वो कहता है, ये सही बुखारी की हदीस है, वो कहता है या थोड़ा लेट लेकर चलो, देर करो, ऐसा ऐसा चलो, हाय मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हाय मेरी बर्बादी है, मैंने कुछ ना किया अपनी उस आखिरत के लिए, मैंने कुछ ना कमाया अपनी कब्र की जिंदगी के लिए। वो ऐलान करता है, कहता है अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मुझे अभी न लेके जाओ, मुझे ठिकाना नजर आ रहा है, वहां पे दोज़ख का एक गड्ढा मेरी इंतजार में है। देखें कितना वो खुश नसीब शख्स है जो अपनी जिंदगी को 4 दिन की जिंदगी, और याद रखें ये जिंदगी मुस्तार है, ये जिंदगी उधार है, ये जिंदगी अमानत है। नौजवानों, ये तुम्हारी जवानियां तुम्हारे पास अमानत है, ये तुम्हारा कुछ नहीं, इसमें तुम्हारी जवानियों में इश्क का जज्बा है, मोहब्बतों का जज्बा है, तो ये अपने इश्क और मोहब्बत का जज्बा ज़ाते मुस्तफा से क्यों नहीं लगाते? तुम दुनिया के इश्कों में गर्क होते जा रहे हो, दुनिया के हुस्न जमाल जो फना होने वाला है, तुमने अपने दिलों की जो है दरवाजों को, खिड़कियों को उस तरफ खोल दिया और जिससे इश्क करना था उसके हुस्न जमाल को भूल गए। अरे वो कैसा हसीन और जमील होगा जिससे खुद खुदा इश्क करता है, अरे उसके हुस्न जमाल से इश्क क्यों नहीं करते? तुम्हारे इश्क की डोरें कहीं और चल पड़ी, तुम्हारे इश्क के दरवाजे कहीं और खुल गए, तुम्हारी आरज़ुएं किसी और तरफ हो गई, तुम्हारी निगाहों में किसी और के इश्क के आंसू बहने लग गए। नौजवानों, ये जवानियां तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहनी। ये बुजुर्ग बैठे हैं, कभी ये भी नौजवान थे, ये सफेद दाढ़ियों वाले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी कभी जवान थे, आज बुजुर्ग हैं, और आज के बाद कभी जवानी वापस नहीं आएगी। चली गई जवानी, क्योंकि वो उधार था, वो वापस ले लिया गया। तुम्हारे पास जवानियां हैं और इन जवानियों को, इन जवानियों के जज्बात को, इन जवानियों के इश्क को, इन जवानियों की मोहब्बत को उस तरफ लगाओ कि जो इश्क और मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। और वो इश्क और मोहब्बत कुरान की मोहब्बत है, वो मुस्तफा की मोहब्बत है, वो मुस्तफा के सहाबा की मोहब्बत है, वो मुस्तफा करीम की अहले बैत की मोहब्बत है, वो सहाबा कराम और आका कायनात की उम्मत की औलिया की मोहब्बत है। अगर उस तरफ लगाओगे, ये तुम्हारी जवानियां चली भी जाएंगी
مگر یہ جوانیوں کا مزہ لطف تمہیں ساری زندگی اور قبر میں بھی ملتا رہے گا، ورنہ یاد رکھو پچھتانے کے بغیر کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر واپس آتے ہیں، قبر اس سے خطاب کرتی ہے، قبر اس سے خطاب کرتی ہے۔ پہلا خطاب قبر میں جب جاتا ہے تو قبر اس سے کرتی ہے، ہر بندے سے مل سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا۔ قبر کہتی ہے، اے آدمی، تو نے مجھے کس بات پر بھلا رکھا تھا؟ تمہیں کس گمان نے اور کس آکڑ نے مجھ سے دور کر رکھا تھا؟ اور کیا تمہارے اندر غرور و تکبر تھا کہ جس نے مجھے یاد کرنے سے تمہیں روکے رکھا؟ پھر قبر کہتی ہے، کیا تجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں اولاد کو والدین سے جدا کرنے والی ہوں، والدین کو اولاد سے جدا کرنے والی ہوں؟ پھر تو کس بات پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا زمین پر، اور کس بات پہ تو خطائیں کرتا تھا زمین پر، اور کیسی اکڑ تھی تمہارے اندر؟ آج وہ تیری اکڑ کہاں گئی؟ اب سنو خوش نصیبو، اے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اللہ کے پیارو، اے پاکیزہ مال کمانے والو اللہ کے مقدس لوگوں، اے اپنی جوانیوں کو اپنے رسول سے عشق میں گزارنے والے نوجوانوں، اور اے اپنی اولاد کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں چلانے والے خوش نصیبوں، سنو، اگر وہ دنیا میں نیکی کر کے گیا ہوتا ہے، عبادت کر کے گیا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو دین پر لگا کر گیا ہوتا ہے، تو ایک آواز آتی ہے، آواز غیب سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کہتی ہے، قبر ذرا ٹھہر جا، اس کو زیادہ ڈانٹنا نہیں، یہ بتا کہ یہ بات تیری ٹھیک ہے کہ تو ہر ایک کو بچھاڑ کر رکھ دیتی ہے، حسینوں کے حسن و جمال کو مٹا دیتی ہے، بڑے حسین و جمیل مضبوط جسم والوں کی ہڈیوں کو بھی تو ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، خوبصورت بالوں کو تو میاں میٹ کر دیتی ہے۔ بات یہ تیری ٹھیک ہے، اگر کوئی نیکی کر کے آ جائے تو پھر تو اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ نمازیں پڑھ کے آ جائے، عبادت کر کے آ جائے، اپنی زندگی کو نیک اور پاک دامنی سے گزار کے آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہے تو لو، میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں، میں اس کے لیے جنت بن جاتی ہوں، میں اس کے لیے سکون کا گھر بن جاتی ہوں، اور اس کو کبھی یہاں دکھ نہیں ہوگا، اس کو یہاں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، یہاں اس کو کبھی کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا، قیامت تک میں اس کی رکھوالی کروں گی۔ پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے جسم دیکھتے ہیں، 70 سال کے بعد بھی ان کے جسم قبروں سے نکلے اور سلامت رہے۔ حضرت امام سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ 70-77 سال کے بعد ان کا جسم مبارک قبر سے نکالا گیا تو جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ابھی ان کا وصال ہوا، یہاں تک پھول کی پتیاں ان کے رخسار اور چہرے مبارک پر جو ڈالی گئی تھی وہ اتنے سالوں کے بعد بھی تر و تازہ ہیں، اور جسم مبارک سے اسی طرح خوشبوئیں آ رہی ہیں، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب انسان محمد مصطفیٰ کا پکا سچا غلام بن جاتا ہے تو اس کی زندگی تو کیا، قبر میں بھی اس کو قبر میں مٹی کچھ نہیں کہتی، قبر میں بھی اس کا کفن سلامت رہتا ہے، قبر میں بھی اس کا وجود سلامت رہتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان جدولی وصال سے پہلے انہوں نے خط بنایا تو کوئی چیز جو تھی وہ آپ کے رخسار پر لگ گئی،
بال یہاں سے صاف کرتے ہوئے زخم آ گیا، خراش آ گئی. اتنے سالوں کے بعد جب قبر مبارک سے ان کو نکالا تو اسی طرح خون بہ رہا تھا اور زخم ان کا تازہ تھا، زخم اسی طرح تازہ تھا. یہ دلائل الخیرات کے مصنف ہیں، میرے پاس پڑھیے کتاب. 77 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد بھی وہ جسم مبارک، کیا بات ہے. وہ بھی تو ہماری طرح انسان، کہتے ہیں نا ہماری طرح، ہر ایک ہماری طرح ہے. ہر ایک ہماری طرح نہیں ہے، جو اللہ والا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے. اس کا وجود دنیا میں بھی مقدس ہے، قبر میں بھی مقدس ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسے گزاریں جس طرح آقا کائنات کی تعلیمات ہیں.